مین آپ پارٹ بنائیں گے. ایک کہلائے گا نیچر اور دوسرا کہلائے گا نرچر. نیچر یہ ہے کہ آپ اپنے جینز میں کیا لے کے آئے اپنے پیرنٹس سے، یعنی کہ آپ کی آئیز کا کلر، آپ کی بالوں کا کلر، آپ کی ہائٹ، آپ کا ویٹ، اس طرح کے بہت سے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں جو آپ اپنے پیرنٹس سے ٹریٹس لے کے آتے ہیں. ایون کچھ کریکٹر ٹریٹس بھی ٹو سم ایکسٹینٹ پیرنٹس کے بچوں میں موجود ہوتے ہیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے نرچر. آپ نے بچوں کو کس انوائرمنٹ میں رکھا، اس کا رول ہے 20% اور اس کا رول ہے 80%. اس میں 3 E ہوتے ہیں. ایک ہے ایجوکیشن، دوسرا ہے انوائرمنٹ اور تیسرا ہے ایکسپیرئنس. آپ کسی کی پرسنالٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا چینج کریں؟ اس کی ایجوکیشن چینج کریں، یا اس کی انوائرمنٹ چینج کریں، یا اس کے ایکسپیرینسز کو چینج کریں. آٹومیٹیکلی یہ 80% رول پلے کرے گی اس کی پرسنالٹی. لیکن پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے کسی بھی ایج میں. ہاں، جو 13 ایئرس کی ایج تک ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے کسی بھی پرسنالٹی کے اوپر ایفرٹ کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا. 13-14 کے بعد لرننگ تھوڑی سی زیادہ مشکل ہوتی ہے، رچ ایکسپیرینس دینا پڑتا ہے ہیومن بینگ، کیونکہ آپ کے تھاٹ کے پیٹرنس، آپ کے ہیبٹ کے پیٹرنس وہ جو ہے وہ تقریباً ٹو سم ایکسٹینٹ بن چکے ہوتے ہیں. بلکہ سائیکولوجیکلی ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ نہ کے لفظ کو پروسیس ہی نہیں کرتا، نو کے لفظ کو پروسیس ہی نہیں کرتا. اس وجہ سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، غلط ہو رہا ہوتا ہے یا صحیح ہو رہا ہوتا ہے، اس کا برین اس تمام ڈیٹا کو، انفارمیشن کو، آبزرویشن کو، ایکسپیرینس کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ابزارو کر کے اپنے انکانشیس مائنڈ میں بھیج رہا ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک جو کچھ اس نے دیکھا، آبزرو کیا اور ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، ساری زندگی وہ اس کو پھر انفولڈ کرتا ہے. یعنی کہ اس لیے جو ابتدائی ایج ہوتی ہے بچوں کی، بظاہر ہم سمجھتے ہیں یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، ہم اس کو ایک پرسنالٹی کے طور پر امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن وہ 6 ماہ کا بچہ بھی اپنے ماں اور باپ کے چہرے کے تاثرات، فیلنگز، کمیونیکیشن، گھر کی ایز اے انوائرمنٹ، ان تمام چیزوں کو آبزرو کر کے، انالیسس کر کے ڈیٹا اس کے کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ برین میں جا رہا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت باپ جو اپنی ماں کے ساتھ، یعنی کہ بیوی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا غصے میں، اینگر میں، اب بچے کو نہیں پتا کہ ان کے مابین کیا موضوع چل رہا ہے یا کون غلطی پر ہے، کون صحیح ہے. لیکن بچے کی پرسنالٹی اس ایکسپریشن کو جو باپ کے ماں کے ساتھ ہیں یا ماں کے باپ کے ساتھ ہیں، اس کو اپنے اندر کیا کر رہی ہے؟ ایبزارب کر رہی ہے. تو یہ بیسیکلی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو مختلف ادارے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے گھر، دوسرے نمبر پر ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، جو بھی جہاں بھی وہ لرننگ کے لیے جا رہا ہے. نمبر 3 ہے اس کا اسکول آف تھاٹ، اس کا ریلیجیس اسپیکٹ. اور نمبر 4 ہے وہ کمیونٹی. وہ کمیونٹی جس میں آپ نے بچے کو رکھا ہوا ہے، اس کمیونٹی سے بھی وہ بہت چیزیں لرن کرتا ہے. تو یہ سارے ادارے ہیں جو بچے کی شخصیت پہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کی پرسنالٹی کو ان اداروں کی مدد سے آج کی ماڈرن دنیا میں ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ ان میں سب سے امپورٹنٹ ادارہ کون سا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ گھر. اور اس ادارے میں کون امپورٹنٹ ہے؟ اسٹیک ہولڈرز مین کون سے ہیں؟ پیرنٹس. اور اس ادارے میں مین کون ہے؟ ٹیچرز. اس میں کون ہے؟ جو اسکالرز ہیں. اور اس میں جو بھی ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، وہ پولیٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں، لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اس کمیونٹی، گاؤں، شہر
محلہ یا جو بھی جگہ ہے اس میں جو ڈومیننٹ اور پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی وہ آنے والی نسلوں کو ایک دے رہے ہوتے ہیں, ایک رول ماڈل دے رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ تمام ادارے اپنا رول پلے نہیں کر پاتے اور پرسنالٹیز کو ڈیولپ نہیں کیا جا پاتا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس گاؤں کے, شہر کے یا علاقے کے جو بچے ہوتے ہیں یا جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی گروتھ ہوتی ہے ایب نارمل گروتھ. کون سی گروتھ ہوتی ہے؟ ایب نارمل گروتھ. ایب نارمل گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا تھا فزیکلی, مینٹلی یا انٹلیکچولی, ایموشنلی اور اسپرچولی. اب آپ کا بیٹا یا بیٹی یا آپ کی جو رہ رہے ہیں لوگ, اس میں اس بچے کی یا نوجوان کی ایج ہے فزیکلی 18 سال, مینٹلی وہ ہے 14 سال کا, ایموشنلی وہ ہے 10 سال کا, اسپرچولی وہ ہے 6 سال کا. اب یہ کون سی گروتھ ہے؟ ایب نارمل گروتھ. کہ بچے کی پرسنالٹی جسمانی طور پر کتنے سال کی ہے, لیکن جب وہ کوئی گفتگو کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے, آئیڈیاز شیئر کرتا ہے, اپنی بات پہنچاتا ہے, آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے نے تو 12 سال کے اسکول پلس کالج کا جو اتنا بڑا پروسیس ہے, 15-16 ہزار گھنٹے ٹیچرز کو سننے کے بعد اور اتنے گھنٹے کلاس روم میں گزارنے کے بعد, کوئی تقریباً 30 سے 35 ایگزام پاس کرنے کے بعد, 100+ ٹیچرز سے انٹریکٹ کرنے کے بعد ابھی بھی اس کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا. اٹس مین کہ اس کی مینٹل گروتھ ہم کر ہی نہیں پائے یا ہو ہی نہیں پائی, یعنی کہ وہ مینٹلی کیا ہے اس لیول پر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا کبھی انٹریکشن ہوا ہو کسی فورن کے جو بچے ہوتے ہیں, وہ اگر آپ کے رشتہ دار ہوں, آپ کے پاس آئیں فیملی میں, ان بچوں کی ایج ہو 7-8 سال, ان کا بات سننے کا انداز, بات کو پروسیس کرنے کا انداز برین میں اور جواب دینے کا انداز ہمارے بچوں سے ریلیٹیولی اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ آپ کی ہر بات کو سنے گا, پھر پروسیس کر کے اپنا کوئی نہ کوئی غلط یا صحیح ڈیسیجن کرے گا. ہمارے یہاں تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم نے بات کی اور اس کے برین کے اندر جو اسٹیمولس ایکٹیویٹ ہونے چاہیے تھے بات سننے کے بعد, وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوئے. یعنی کہ وہ اسپاٹ سا چہرہ جیسے ہوتا ہے, یعنی کہ بالکل جیسے آف ہے, یعنی کہ اس کے اندر لفظوں نے جا کے کوئی چینج ہی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مینٹل ڈومین میں برین میں جا کے جو فنکشننگ ہونی چاہیے تھی ورڈ سے, وہ ہو ہی نہیں پا رہی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, جو ٹیچر کمیونیکیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ ہم اپنے لفظوں سے بچوں کے ذہن میں پکچرز نہیں بنا پاتے, یا اپنی ایکٹیویٹیز جو جنریٹ کرتے ہیں بچوں کے ذہن میں کوئی پکچرز ہی نہیں بنتی. مثال کے طور پر آپ ہم نے کہتے رہیں گے کروکوڈائل جی یاد کرو. اب نہ اس نے کروکوڈائل کو دیکھا, نہ اس نے ایکسپیرینس کیا, نہ اس نے دریا کو دیکھا, نہ وہ وزٹ وہاں پہ کر کے آیا. اب آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں, یاد کرو, یا آپ اسے کہہ رہے ہیں بارش بارش بارش, پانی پانی پانی, پیاس پیاس پیاس. کیا بارش پانی پیاس کہنے سے, یہ کام کرنے سے کیا بارش کو ایکسپیرینس کر لے گا, پانی کو ایکسپیرینس کر لے گا, پیاس بجھ جائے گی؟ اٹس مین کہ جب تک لائف کو ایکسپیرینس نہیں کروایا جائے گا اس وقت تک وہ لرننگ جو ٹرانسفارم کرتی ہے پرسنالٹی کو وہ نہیں ہوگی. اور ہمارے ایز اے ہول اسکولنگ کے سسٹم میں یہ چیز کیا ہو رہی ہے, لیک کر رہی ہے. اسی لیے اگر آپ اسلامک سسٹم کو بھی جا کے ڈیپتھ میں دیکھیں, ویسٹرن سسٹم کو بھی دیکھیں, 10 سال کی ایج تک لکھنے پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے, انٹریکٹ کرنے پہ فوکس ہے, بات چیت کرنے کے پہ فوکس ہے, کھیلنے پہ فوکس ہے, ہاتھ سے کام کرنے پر فوکس ہے. یعنی کہ آپ بچے کو اس پروسیس سے گزارتے ہیں کہ جس کے اندر وہ لفظوں کو بھی, چیزوں کو بھی, ایونٹس کو بھی ایکسپیرینس کرتا ہے. جب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی لرننگ, اور پھر یہ لرننگ ایکسپیرینس بنتی ہے, اور پھر یہ ایکسپیرینس ٹرانسفارمیشن کا باعث ہوتا ہے.
اصل آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ اور جو لرننگ اور جو ایکسپیرینس ٹرانسفارمیشن تک نہ لے کے جائے اٹس مین کہ وہ اس میں کوئی مسئلہ ہے. مثال کے طور پر آج صبح آپ وہاں سے نکلے یا 12 ساڑھے 12 بجے آپ نے موو کیا, اب آپ یہاں آئے, اب آپ ایک نئے شہر کو, نئے لوگوں کو, نئی ایکٹیویٹیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اگر یہ ایکسپیرینس آپ کو ٹرانسفارم نہیں کرتا اٹس مین کہ آپ نے اس کا آبجیکٹیو اچیو. ٹرانسفارم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیبٹ جو آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کی عملی زندگی کا پارٹ بن جائے. آپ فرض کر لیں کہ اگر یہاں آئے ہیں اور آپ صرف اپنی آبزرویشن, آرٹ آف تھنکنگ, اس کے اوپر ہی فوکس کریں. میں نے اپنے اس برین کے اندر اپنے آپ کو ایک اسکل ہے تھنکنگ کی وہ لرن کرنی ہے, یا کمیونیکیشن کی وہ امپروو کرنی ہے, یا میری باڈی میں جو انرجی لیول ہوتا ہے اس کو میں نے انہانس کرنا ہے. ٹیچرز کو یہی چیزیں مین چاہیے, ٹھیک ہے. باقی بچہ خود نیچرل لرنر بہت اچھا ہے. شاید بچے کے پاس ہماری نسبت سے زیادہ انرجی ہے اور ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہے اگر ہم اس کو ایکٹیو لرننگ میں انوالو کریں. ہاں اگر آپ اس ماڈل پہ جائیں گے تو بس ٹھیک ہے, ٹیچر نے اس کو ریٹن کام دے دیا, اس کو خاموش کروا دیا, اس کو بولنے نہ دیا, اس کو شرارتیں نہ کرنے دی, اس کو کھیلنے نہ دیا, تو یہ کامیاب ماڈل نہیں ہوگا. تو آپ نے بچوں کو جو ڈیولپ کرنا ہے ان کی چاروں حوالوں سے گروتھ کے اوپر جو آپ نے فوکس کرنا ہے, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی اور اسپریچولی بھی.